ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ خبر آپ کو دیں، کرم میں امن معاہدے پر دستخط نہ کرنے والے 3 عمائدین کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق عمائدین سید رحمان، سیف اللہ اور کریم خان نے تاحال کرم معاہدے پر دستخط نہیں کیے۔ ضلع انتظامیہ نے پارا چنار پریس کلب پر دھرنا، سڑک بند کرنے پر بھی مقدمات درج کیے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایپکس کمیٹی اور کے پی حکومت کے فیصلوں پر ہر صورت عمل ہوگا اور تمام راستے کھول کر آمد و رفت یقینی بنائی جائے گی۔ وگن میں ڈی سی پر حملے میں ملوث ایک اور دہشت گرد گرفتار۔ مقدمے میں نامزد 5 دہشت گردوں میں سے 3 گرفتار ہو چکے، دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ضلع کرم کے لیے امدادی سامان کا قافلہ آج بھی روانہ نہ ہو سکا۔ انتظامیہ نے قافلے سیکیورٹی کے لیے کرم میں دفعہ 144 بھی نافذ کی ہے۔ کچھ علاقوں میں کرفیو بھی لگایا گیا۔ قافلے میں 80 سے زائد امدادی سامان کے ٹرک شامل ہیں۔ ادویات، سبزیوں، آٹے اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء سے بھرے ٹرک 3 دن سے ٹل میں کھڑے ہیں۔ امدادی سامان کا قافلہ 4 جنوری کو ٹل سے کرم روانہ ہونا تھا۔ ڈپٹی کمشنر کرم کی گاڑیوں پر فائرنگ کے بعد امدادی سامان کے قافلے کو روکا گیا تھا۔ کراچی میں بلدیاتی اداروں کی غفلت سے کھلے گٹر میں گر کر جان سے جانے والے 8 سال کے بعد کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ کھلے مین ہولز پر آنکھیں بند رکھنے والی شاہ فیصل ٹاؤن انتظامیہ نے بچے کے جنازے سے قبل خوب پھرتیاں دکھائیں۔ صفائی کے لیے 4 سویپرز مقرر کیے۔ گلی محلے میں جا کر گٹر کے ڈھکن کی رکھوالی کرنا میرا کام نہیں، میں گٹر کے ڈھکن چوری نہیں کرتا۔ میرے کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کباڑیے چوری کا لوہا خریدتے ہیں، کباڑی مارکیٹ میں کریک ڈاؤن کرنا ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کا ترکی با ترکی جواب، بولے قبضہ میر صاحب باتوں کے ٹورنامنٹ بند کرو، کام کرو۔ کراچی کو نشے کے عادی افراد کے حوالے کر دیا، ادارے کہاں ہیں؟ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کی ARY کے پروگرام باخبر سویرہ میں گفتگو۔ کہا شاہ فیصل کی UC کو 75 ڈھکن دینے کا وعدہ کیا لیکن صرف 20 دیے گئے۔ جاتا ہے کہ جناب وہ ہیروئنچی لے جاتے ہیں، شہر کو نشیوں کے حوالے کر دیں۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم ابھی تک گٹر کے ڈھکن کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں۔ 75 ڈھکن دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، اس یونین کونسل کے اندر 20 ڈھکن دیے گئے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی اپنی فیکٹری ہے جہاں مین ہول کور بنتے ہیں، جس کے چیئرمین مرتضی وہاب صاحب ہیں۔ PTI مذاکراتی کمیٹی نے بانی سے ملاقات کرانے کی درخواست کر دی۔ وکیل فیصل چودھری نے جیلر کو تحریری درخواست میں کہا بانی PTI سے پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات آج کرائی جائے۔ 7 رکنی مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کھلے ماحول میں ملنا چاہتی ہے۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں امید ہے آج مذاکراتی ٹیم کی بانی سے ملاقات ہو جائے گی۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا بانی سے ملاقات کے بعد ہی بات آگے بڑھے گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطے میں ہیں۔ کل ملاقات ہونی چاہیے۔ بشرا بی بی اس پروسیس میں بالکل انوالو نہیں ہے، کوئی بیک ڈور چینل نہیں۔ جب تک عمران خان صاحب سے تفصیلی ملاقات نہیں ہوگی بات آگے نہیں بڑھے گی۔ سنجیدگی نظر آ جائے گی، خان صاحب کے ساتھ ملاقات جس طرح ہماری ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہو جائے گی تو پتہ لگ جائے گا۔ عمر ایوب صاحب رابطے میں ہیں، اسپیکر صاحب کو میرا خیال ہے کہ کل میسج کیا گیا تھا لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ بیک ڈور کچھ نہیں ہو رہا، جو ہو رہا ہے مذاکراتی کمیٹی کے ذریعے ہو رہا ہے۔ کوئی متوازی مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ کوئی پیشکشیں ہو رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عرفان صدیقی کی پروگرام 11 آر میں گفتگو۔ وہ مشکل ہو کہ ڈیڈ لاک کا شکار ہیں، لیکن ایک طرح کا تعطل سا ضرور ہے۔ جس تیز رفتاری کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں بڑھ سکے۔ معاملات وہیں کے وہیں رکے ہوئے ہیں جہاں 23 تاریخ کو تھے۔ کہہ رہے ہیں آف دا ریکارڈ PTI کے بڑے بڑے لوگ کہ جناب یہ مذاکرات تو ٹھیک ہے چل رہے ہیں لیکن اصل جو چل رہے ہیں اس کے نتیجے میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے بہت جلد۔ اگر ایسی صورتحال ہے نا کہ اصل مذاکرات کہیں اور چل رہے ہیں، پھر میرا خیال ہے کہ جہاں یہ ہو رہی ہیں وہ بہت زیادہ ایفیکٹو ہے۔ PTI کو اپنی کمیٹی بنانا، اسپیکر کے گھر جا کے ہر بار اس کے دروازے پہ دستک دینا کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ انہی درختوں کو جو جوڑے اور جہاں سے پھل ٹوٹ کے ان کی جھولی میں گرنا ہے، ہم تو بانج درخت ہیں۔ کہیں کچھ نہیں ہو رہا، نہ اسٹیبلشمنٹ سو کالڈ کی طرف سے ہو رہا ہے، نہ وزیر اعظم نے کوئی متوازی کمیٹی بنائی ہوئی ہے، نہ کوئی ٹرمپ صاحب نے یہاں کوئی وفد بھیجا ہے۔ جو ہو رہا ہے وہ اسی کمیٹی کے اندر ہو رہا ہے۔ اسی لیے PTI جو ہے وہ سیریسلی اس کمیٹی کو لے رہی ہے، خان صاحب سے بات چیت کر رہی ہے، مطالبات کی حد تک ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں، بانی باہر آ رہی ہیں۔ PTI کے مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان حامد رضا کی 11 آر میں گفتگو۔ کہا بانی کے خلاف تمام کیسز میں بری یا ضمانتیں ہو چکی، انہیں مزید جعلی کیسز میں جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں کہ آج بانی سے ملاقات کرائی جا رہی ہے۔ کامیاب ہوں تو بھی، کامیاب نہ ہوں تو بھی
عمران خان باہر آ رہا ہے. عمران خان کے خلاف تمام کیسز جو ہیں اس کے اندر عمران خان صاحب یا بری ہو چکے ہیں یا ان کی ضمانتیں مکمل ہو چکی ہیں. ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ہماری کل خان صاحب سے ملاقات کروائی جا رہی ہے. مذاکرات کوارٹر آف این انچ بھی آگے نہیں بڑھے. خواجہ آصف صاحب جن کی زبان کی زہر فشانی سے بیگانے تو دور اپنے بھی محفوظ نہیں تھے, انہوں نے فرمایا کہ کل اگر خدا نہ خواستہ مذاکرات ناکام ہو گئے, جسٹ انجوائے اٹ. This is خواجہ آصف صاحب. کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. بظاہر جو جملے انہوں نے دہرائے ہیں, میرا تو خیال یہی. حکومت تاثر دینا چاہتی ہے, بانی پی ٹی آئی NRO مانگ رہی ہیں. علیمہ خانم کہتی ہیں پہلے کہا گیا 2 سال کے لیے باہر چلے جائیں, پھر کہا 6 ماہ کے لیے چلے جائیں. بانی پی ٹی آئی کو یہ بھی کہا گیا ہم آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں. براہ راست نہیں کہا لیکن ایسے پیغام پہنچ رہے ہیں. اور اب بات کریں گے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ 13 جنوری تک مؤخر کر دیا گیا. راولپنڈی کے احتساب عدالت نے 13 جنوری کو فیصلہ سنائے گی. عدالتی عملے نے باضابطہ طور پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف کو آگاہ کر دیا. عدالت نے 18 دسمبر کو ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. فیصلہ سنانے کی تاریخ دوسری بار تبدیل کی گئی. پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں, اس لیے فیصلے میں تاخیر کی جا رہی ہے. پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا جس پر 20 ارب روپے منافع بھی کمایا گیا. یہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں آیا اور اس پر 20 ارب روپیہ منافع کمایا گیا. 190 ملین کی رقم پاکستان میں 1 لاکھ کبھی بھی نہیں آئی. سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے گورنمنٹ نے لے لیا 20 ارب روپے سمیت. تو اب تو گورنمنٹ کو اس میں فائدہ ہو, نیشنل ایکسچیکر کو نقصان نہیں ہوا, اس کا فائدہ ہوا ہے. بشرا بی بی ہو یا عمران خان صاحب, ان کے اوپر ایک دھیلے کا یہ الزام ثابت نہیں ہو سکا ہے. جو پیسے ہیں وہ اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کیے. کوئی کہے آگ لگا دو, بسیں جلاؤ, پیٹرول بم پھینک دو, گولیاں چلا دو, بہکامے میں کبھی نہ آنا, کسی کا ایندھن نہ بننا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا طلبہ کو مشورہ. بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں اسکالرشپ تقریب سے خطاب میں کہا یہ بات اچھی ہوتی تو کسی کو معافی مانگ کر باہر نہ آنا پڑتا. شرجیل میمن نے پی ٹی آئی کو اسرائیل کا تنخواہ دار قرار دے دیا. صوبائی وزیر اطلاع سندھ اسمبلی سے خطاب میں کہتے ہیں جیل میں 1.25 سال ہوا نہیں, پاکستان کی سالمیت پر سودا کرنے کو تیار ہیں. ایک لیڈر کہتا ہے مجھے آزاد کرو, نہ کرنے پر IMF کو خط لکھ دیا. امریکی صدارتی انتخاب پر اتنے خوش تھے جیسے ان کے پردادا سلیکٹ ہو گئے. کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو مستعفی ہو گئے. اپنی جماعت میں شدید مخالفت پر جسٹن ٹروڈو نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا. لیبر پارٹی کی صدارت بھی چھوڑ دی, آئندہ انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان بھی کر دیا. جسٹن ٹروڈو نئے پارٹی سربراہ کے انتخاب تک فرائض سر انجام دیتے رہیں گے. اس دوران پارلیمنٹ معطل رہے گی. جسٹن ٹروڈو 9 سال تک وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہے. اور اب بات کریں گے لاہور میں نئے سال کا پہلا قتل عمرے کے ٹکٹ اور 30,000 نقد کے لیے کیا گیا. مقتول ریاض کے ہم زلف نے مکان کے تنازع پر اجرتی قاتل کی خدمات حاصل کی. پولیس نے قتل کا سراغ کیسے لگایا, جانتے ہیں احمد کھوکر کی رپورٹ میں. 1 جنوری کی صبح سبزہ میں ریاض اور اس کی اہلیہ خریداری کے لیے بدھ بازار گئے, جہاں نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے ریاض کو گولیاں مار دیں. پولیس تحقیقات میں واردات کا ماسٹر مائنڈ مقتول کا ہم زلف نکلا. امتیاز نے مکان کے تنازع پر اجرتی قاتل سے قتل کروایا. بہت زیادتی ہمارے بھائی کے ساتھ ہوئی ہے. وہ تو ایسا بندہ بھی نہیں تھا کبھی کسی کے ساتھ, اس کی کوئی ایسی ٹینشن نہیں تھی, اسے تو علم بھی نہیں تھا اس بندے نے میرے ساتھ ایسا کرنا ہے, ورنہ وہ فائر لگنے کے بعد بھی مجھے بتاتا. پولیس کے مطابق اجرتی قاتل عثمان نے 2 ایئر لائن ٹکٹس اور 30,000 روپے کے عوض واردات کی. جو مقتول ہے اس کو جھوٹ ایک بات بتائی کہ مقتول ریاض جو ہے ان کا میری بیوی کے ساتھ تعلق ہے, اس کو اس طرح بلیک میل کیا اور دیکھیں یہ بڑی زیادتی ہے, اور اس کے بعد اس کو عمرہ کروانے کے لیے اور عمرہ بھجوانے کے لیے عمرے پہ اور اس کی ٹکٹ وغیرہ اور اس کا ویزا پروسیس کرنے کے لیے یہ اس کو لالچ دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ قتل کا سراغ مقتول کے موبائل پر آنے والی نامعلوم کال سے لگایا گیا. شوٹر کی گرفتاری کے بعد ملزم امتیاز کو گرفت میں لانے کی کوششیں جاری ہیں. کیمرامین الطاف حسین کے ساتھ احمد کھوکھر, ARY نیوز, لاہور. انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کو نشان عبرت بنائیں. انسانی اسمگلرز کی جائیداد اثاثے ضبط کر کے فوری قانونی کارروائی کی جائے. وزیراعظم شہباز شریف نے انسانی اسمگلنگ کے خلاف اقدامات سے متعلق اجلاس میں ہدایات جاری کر دیں. کہا سہولت کار سرکاری افسران کے خلاف تعدیبی کارروائیوں کا آغاز خوشائند ہے. وزارت قانون سے مشاورت کے بعد استغاثہ کے لیے سینئر وکلاء تعینات کیے جائیں. ہوائی اڈوں پر بیرون ملک جانے والے افراد کی اسکریننگ مؤثر بنائی جائے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کے معاملے پر کمیٹی بنانے کی پیشکش کر دی. علی خورشیدی کو کہا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں,
آئیں، ساتھ بیٹھیں، کمیٹی بنائیں اور TORs طے کر لیں۔ کسی افسر کی کوتاہی سامنے آئی تو کارروائی کی جائے گی۔ کسی بچے کے رزلٹ میں مسئلہ ہوا تو اسے بھی ٹھیک کیا جائے گا۔ ٹینشن قطعی ہی نہیں رہی گورنمنٹ کی۔ کراچی کے جو بچے ہیں ان کی پرسنٹیج کم ہو جائے اور رورل علاقوں کی پرسنٹیج بڑھ جائے۔ علی خورشیدی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، TORs بنا لیتے ہیں، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ اس کی انکوائری ہو۔ اگر افسران کے پارٹس پر کوتاہی ہوئی ہے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی بھی کریں گے۔ اگر کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے ریزلٹس میں کوئی پرابلم ہوا ہے تو اس کو بھی ریکٹیفیکیشن ہو سکتی ہے۔ طلبہ کالجز میں کلاسز لینے نہیں آتے، کاپیوں میں گانے لکھے ہوتے ہیں۔ قائم مقام چیئرمین انٹر بورڈ کراچی شرف علی شاہ نے امتحانی نتائج کا ذمہ دار طلبہ کو قرار دے دیا۔ باخبر سویرا کی گفتگو میں کہا، طلبہ سمجھتے ہیں کاپی بھر دیں گے تو ٹیچر نمبر دے دے گا۔ سائنس کے پیپر 3-4 سینٹرز بنتے ہیں جہاں پر پروفیسر ٹیچر چیک کرتے ہیں، صحیح بات غلط ہے گھروں پر جاتی ہے۔ ایگزامنر ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے 2 اسسٹنٹ ہیڈ ایگزامنر پھر ہیڈ ایگزامنر ہوتے ہیں۔ اگر کسی بچے کو جو ہے کوئی گریونسز ہے ہم ڈیفینیٹلی اس کو ریڈریس کریں گے۔ 11 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے، بچے کو ہم کاپی کھول کے دکھاتے ہیں، اس کے اطمینان کے لیے کہتے ہیں بھائی اب اپنا کوئی ٹیچر لے آؤ۔ لاسٹ ایئر بھی اتنی ہیومن کرائے ہوئی تھی لیکن فقط جو ہے وہ 1462 بچوں نے اپلائی کیا تھا سیکورٹی کے لیے۔ 2 سال میں کیریکولم تھوڑا چینج ہوا ہے، بچے جو ہے وہ کالجز میں کلاس اٹینڈ کرتے ہی نہیں۔ سائنس کی کاپیوں میں گانے لکھے ہوتے ہیں، سوال ایک پوچھا جاتا ہے، جوابات دوسرے ہوتے ہیں۔ موسم کی بات کریں، ملک میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں درجہ حرارت -1 ڈگری رہنے کی توقع ہے۔ اسلام آباد میں موسم سرد اور شام کو دھند پڑنے کا امکان ہے۔ پشاور اور پہاڑی علاقوں میں سخت سردی پڑے گی۔ لاہور اور پنجاب کے دیگر شہروں میں موسم سرد رہے گا اور کوئٹہ میں موسم سخت سرد اور کراچی میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کراچی میں امریکی قونصل خانے کا دورہ کیا اور امریکی قونصل جنرل اسکاٹ اربوم سے ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات، SIFC منصوبوں سمیت بیرونی سرمایہ کاری پر گفتگو کی۔ محمد رافع حسین کی رپورٹ۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری امریکی قونصل جنرل اسکاٹ اربوم سے ملاقات کے لیے US قونصل خانے پہنچے۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات کے فروغ، SIFC منصوبوں سمیت بیرونی سرمایہ کاری میں ہر ممکن معاونت فراہم کرنے پر بات چیت ہوئی۔ امریکی قونصل جنرل نے گورنر سندھ کے IT انیشیٹو کو سراہا۔ کامران ٹیسوری نے سابق امریکی صدر جمی کارٹر جونیئر کی وفات پر تعزیت اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ دوسری جانب تاریخی مہاجر کلچر ڈے منانے اور نیو ایئر پر عالمی ریکارڈ بنانے والی آتش بازی کا مظاہرہ کرنے پر شہر کے مختلف علاقوں میں عوام کی جانب سے گورنر سندھ شکریہ کے بینرز بھی آویزہ کر دیے گئے۔ کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز، کراچی۔ UBG کے سربراہ SM تنویر کہتے ہیں کیپٹیو پاور کے کنیکشن کاٹنے کے پروگرام کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ اس سے آنے والے وقت میں ملک کی برآمدات کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ حکومت سیکیورٹی مسائل حل کر لے تو سب سے زیادہ سرمایہ کاری بلوچستان میں آ سکتی ہے۔ یونائیٹڈ بزنس گروپ کے سربراہ SM تنویر نے FPCCI میں سیمینار سے خطاب کیا۔ کہتے ہیں عرصہ دراز سے خبریں سنتے آ رہے ہیں کہ بلوچستان میں پنجابیوں کو مارا جا رہا ہے۔ کاروباری برادری اور سرمایہ کار تحفظ چاہتا ہے۔ بلوچستان میں جب سیکیورٹی کے مسائل حل ہو جائیں گے سرمایہ کار بھاگے چلے آئیں گے۔ ہمیں سیکیورٹی ملے گی، ہم بھاگ کے آئیں گے۔ ہم اخبار بھی پڑھ لیں گے وہاں پر مار دیا گیا کسی کو، پنجابی کو، کسی اور کو۔ آئی نو کہ بلوچی نہیں کر رہے، آئی نو یہ انڈینز آگے کر رہے ہیں، بٹ ہماری گورنمنٹ بلوچستان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی پڑے گی۔ بلوچستان سرمایہ کاری بورڈ کے وائس چیئرمین بلال خان کاکڑ نے کہا کہ بلوچستان میں بھارت لوگوں کو قتل کرا رہا ہے۔ بلوچوں کی جانب سے پنجابیوں کو قتل کرنے کا صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے چند اضلاع میں سیکیورٹی کے مسائل موجود ہیں، باقی اضلاع میں امن ہے۔ سرمایہ کار آئیں تحفظ دیں گے۔ لمیٹڈ اناسنس آپ کے 5 سے 8 ڈسٹرکٹ ہم کر لیتے ہیں، باقی 24 to 22 ڈسٹرکٹس آپ کے بالکل انویسٹمنٹ کے لیے سیف ہے۔ CM صاحب نے کلیئر کہے جو انٹرنیشنل انویسٹر کے لیے SOPs ہے وہ ہمارے نیشنل انویسٹر کے لیے بھی وہی ہوگی۔ بلوچستان کے حوالے سے ہونے والے سیمینار میں کاروباری برادری نے کہا کہ بلوچستان میں دوسری قوموں کے لوگوں کو تحفظ نہیں، آئے روز قتل کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں، ان کو روکا جائے۔ کیمرہ مین مہتاب احمد کے ساتھ محمد مظہر اقبال، AR1 نیوز، لاہور۔ ایمانداری اور فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ مسافر
दुल्हन को लाखों रुपए का जेवर और कीमती सामान ढूंढकर उनके हवाले कर दिया। अंजुम वहाब की रिपोर्ट। रेलवे पुलिस लाहौर स्टेशन के एहलकारों ने लाहौर से कराची आने वाली बारात के 35 लाख रुपए मालियत के जेवरात और कपड़ों से भरे गुमशुदा बैग लौटा दिए। लाहौर स्टेशन पर इस्माइल नामी शख्स की हमशीरा शादी के बाद बारात के साथ ग्रीन लाइन एक्सप्रेस से कराची आते वक्त स्टेशन पर 2 बैग भूल गई थी। सामान में दुल्हन का 35 लाख रुपए मालियत का 12 तोले सोना और कीमती कपड़े मौजूद थे। सामान रह गया था रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, तो आज ये गोल्ड था हमारा तकरीबन 12 तोले। रेलवे पुलिस ने हमें वापस दिलवाया, तो इनका बहुत शुक्रगुजार हूं। रेलवे पुलिस के एहलकारों ने 2 बैग्स को प्लेटफॉर्म नंबर 2 से तलाश करने के बाद SHO लाहौर स्टेशन रमजान हैदर की मौजूदगी में शनाख्त के बाद मालिकान के हवाले किया। दुल्हन के भाई ने रेलवे पुलिस की ईमानदारी की तारीफ की और शुक्रिया अदा किया। अंजुम वहाब, ARY न्यूज, कराची। थाना सिटी की हदूद जहाबाद से नामालूम चोर 3 बच्चों के जहेज का सामान, नकदी, जेवर लेकर फरार। पुलिस तसल्लियां देने में मसरूफ। मजीद जानते हैं फयाज बलोच की रिपोर्ट में। के इलाका जहानाबाद में रात गए चोरी की वारदात हुई, जहां पर नामालूम चोर 3 बहनों की शादी के लिए जमा किया गया जहेज का सामान, नकदी 3 लाख रुपए, 3 तोले तलाई जेवरात, घर का सारा सामान चोरी करके फरार। वालिदैन गम से निढाल हो गए। मेरा नाज़ा क्या फारूक है, असा गरीब बंदे से असारे घर दा कख नहीं रखा, 3 बच्चे दा जहेज भी चाग देने, असारी पहले भी चोरी थी, असारी कहीं क्या नहीं सुनी। मेरा नाम महविश है और हम 3 बहनें हैं। हमारा जहेज था, हमारा वो सब कुछ ले गए हैं और हमारे घर के जेवरात, पैसे वगैरह सब कुछ ले गए हैं। और मैं वज़ीर आला पंजाब गुजारिश करती हूँ कि हमारा जितना भी सामान और जेवरात उठाए गए हैं हमें वो वापस चाहिए। चोरी की इस वारदात में 3 बहनों के जहेज का सामान, नकदी, घर का सारा सामान चोरी होने के बाद चंद रोज बाद होने वाली शादी का घर मातम में बदल गया। पुलिस की तरफ से ताहाल रिकवरी तसल्लियां देने तक महदूद। मुतासरा फैमिली ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, DPO रहीम खान से मुल्ज़मान ट्रेसिंग और सामान बरामदगी की अपील की है। कैमरामैन हसन रजा के साथ फयाज बलोच, ARY न्यूज़, कानपुर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।